پہلی بات یہ کہ اسلام میں جو گناہوں کا تصور ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں صغائر کا اور کبائر کا فرق ہے، بڑے گناہ چھوٹے گناہ، اگرچہ اس کے بارے میں تعین نہیں ہو سکتی، بڑا مشکل ہے، مختلف ہمارے اسلاف میں سے مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، لیکن یہ کہ ایک فرق ہے، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تو چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود ان نیکیوں کی وجہ سے زائل ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات دھل جاتے ہیں۔ میں اس وقت اس تعریف میں نہیں جاؤں گا کہ چھوٹے گناہ سے مراد کیا ہے، بڑے گناہ سے مراد کیا ہے، لیکن جو کبائر کہلاتے ہیں وہ کبائر وہ ہے کہ بغیر توبہ کے ان سے معافی نہیں مل سکتی، یہ کبائر کی تعریف ہے۔ کبائر کی بھی بڑی طویل فہرست ہے، مثلا نمبر 1 جو فرائض ہیں ان کا ترک کبائر شمار ہوگا، نماز فرض ہے اس کو چھوڑا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، روزہ فرض ہے اگر اس کو ترک کیا ہے بغیر عذر کے تو یہ بھی کچھ کبیرہ گناہ ہو جائے گا، چاہے آپ بعد میں قضا بھی کر رہے ہو، لیکن جب آپ نے چھوڑا ہے، فرض تو تھا رمضان کا روزہ وہ آپ نے چھوڑا ہے بغیر عذر کے تو ایک کبیرہ گناہ ہے جس کا کہ در حقیقت بڑی سزا ہے۔ اسی طریقے سے حج کسی پر واجب ہے جس کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، صحت بھی ہے، جا کر حج کر سکتا ہے، بصورت دیگر پیسہ دے کر حج بدل کرا سکتا ہے، نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کو سورہ آل عمران میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر آیا ہے وہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، یہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ حج ضرور کرے، اور جو نہیں کرے گا گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ کبائر جو ہے گناہ، ان گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، یہ ہے موضوع ان آیتوں کا، اور پھر یہ کہ اگر یہ بھی صادر ہو جائیں، صغائر تو خود بخود زائل ہوتے رہتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کرتا رہتا ہے، لیکن کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو کبائر کے اثرات سے بچنے کا راستہ توبہ ہے۔